نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میری تھوڑی سی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں گزشتہ سے آپ کا ایک تعلق جو ہے وہ تھوڑا سا قائم کر لوں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب چاند کی غار میں گئے ہیں تو انہوں نے حضرت اس کو دیکھا ہے وشوا مترا کو، جس کو انہوں نے جہان دوست کا نام دیا ہے، اور جو ہندو جس کو ایک اوتار یا خدا کے طور پہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن اقبال نے یہ کہا ہے کہ وہ آسمان کے غاروں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم جو افلاکی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ تو اقبال نے ہندو مائتھالوجی کے ساتھ جا کے بھی ان کی جو خدائی صفات ہیں ان کا انکار کیا، یا یہ کہہ کے کہ ہم دیکھ کارما افلاک یا نیس جدید، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے افلاکیوں کا۔ اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو ان کو سروش نظر آتا ہے، اور سروش جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے صوفیاء نے تو نہیں بلکہ ہمارے جو اسکالر سے البیرونی سے لے کے سب نے اس کو جبرائیل کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی اور مسلمان کرنے کی، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ اینٹیٹی ہے آل ٹوگیدر، اور یہ زرتشتی دین کا ایک بہت بڑا ایک فرشتہ ہے، آرچ اینجل جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھنے سے زیادہ اس کا تعلق جو ہے نا، اس کا وہ غیب کے اس سر کے ساتھ ہے، اس آواز کے ساتھ جو غیب سے اس کے ذریعے آواز آتی ہے۔ تو میں نے جیسے تھوڑا سا کہا تھا کہ اقبال کہتے ہیں کہ جلوہ جب مجھے ہوا ہے سروش کا، اور سروش کو انہوں نے فیمیل ہستی کی شکل میں پیش کیا ہے، اگرچہ فرشتے جو ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، میل بھی نہیں ہے فیمیل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکریج بھی کیا ہے قرآن پاک میں کہ ان کو آپ اللہ کی بیٹیاں مت کہو، خواتین مت کہو۔ تو وٹ یو کین سے، یہاں ہم جینڈر نہیں کہہ سکتے۔ اردو زبان میں جب ہم یا عربی زبان میں جب ہم استعمال کرتے ہیں سیگا، تو جبرائیل کے لیے ظاہر ہے میل کا سیگا ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ جبرائیل آیا، اسرائیل آیا، لیکن ایز سچ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ لیکن پرشینز کے ہاں اور گریک کے ہاں فرشتوں کا جو کانسیپٹ ہے، فرشتوں کو وہ فیمیل قرار دیتے ہیں۔ اور سروش کا جہاں تک تعلق ہے، اقبال نے اس کو بھی ایک نازنین کی شکل دی ہے۔ با حضور ذرہ مانند تور بھی حضور او نور و نئی حضور، وہ جب وہ موجود ہو تو ذرے جو ہیں زمین کے وہ چمک اٹھتے ہیں کوہ طور کی طرح، اور بے حضور او نور و نئی حضور، اور جب وہ نہ ہو تو نہ نور ہے اور نہ ظہور ہے۔ ظہور میں نے اپیرنس، ظاہر ہونا، اور نازنینی در طلسم ان شبی بھی کوکبی را کوکبی، اس رات کے طلسم کو توڑتے ہوئے ایک نازنین کو میں نے دیکھا، نازنین کو، ان شبی بے کوکبی را کوکبی، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، وہ رات جو بے کوکبی ہے، جس کا کوئی ستارہ نہیں تھا، اس میں وہی ستارے کی طرح اپیئر ہوئی ہے صورت میرے سامنے۔ اور سنبلستان دو زلفش تا کمر، اس کے بالوں کا جو سنبلوں سے بھرا ہوا، مختلف گنجوں کے ساتھ، کرلز کے ساتھ، کمر تک اس کے بال گرے ہوئے تھے۔ اور تاب گیر از طلعت اشکو ہو کمر، اور اس کے طلعت سے، اس کے چہرے سے پہاڑ اور وادیاں جو ہیں تاب گیر، وہ چمک حاصل کر رہی تھیں، جیسے دستگیر ہاتھ پکڑنا، تاب روشنی، تاب حاصل کر رہی تھیں۔ اور خوش سرودن مست بی پیمانائی، اور کہتے ہیں گھر کے اندر جلوہ یہ مستانہ ہی، خوش سرودن مست بی پیمانہ ہی، اور مستانہ جلوے میں غرق ہونے کے بعد خوش سرودن مست بی پروانہ ہی، اس بے پیمانے کے شراب پیے بغیر مست نے بڑے اچھے گیت گائے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ سروش وٹ ایور از انٹاکسیکیٹڈ ہے، وہ سرور کی حالت میں ہے، اس کو بغیر پیے بھی وہ اس میں جو جائے ہے، پلیئر ہے۔ اور پیچھے وہ گردند فانوس خیال، زو فنون مثل سپہر دیر سال، اس کے ارد گرد سوچوں کا ایک فانوس جو ہے وہ گھوم رہا ہے، شینڈلیئر ہے جو فضا میں ہے، اور وہ خیالات کا شینڈلیئر ہے، ایکچول ہے یا نہیں، لیکن ہمارے تصور میں فرشتے کا جو گلیمر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ایک نور کا آلہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اور ذو فنون مثل سپہر دیر سال، وہ قدیم سپہر آسمان کو کہتے ہیں، اور دیر سال قدیم آسمان کی طرح ذو فنون ہے، اس میں فانی فن ہے، اس میں آرٹ ہی آرٹ ہے۔ اور اس کے فانوس کے اندر بھی مجھے ایسی چیزیں نظر آئی ہیں کہ
اندر ان فانوس پئی کر رنگ رنگ شکر بر کنجش کو براہو پلنگ، کہ میں نے اس فانوس کے اندر مختلف تصویریں دیکھی ہیں جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک شکرا جو ہے باز وہ چڑیا کے اوپر، اور بر آہو پلنگ اور چیتا جو ہے وہ ہرن کے اوپر چھلانگیں لگا رہے ہیں، یعنی پینٹنگ ہیں اس کے اوپر، اس فانوس کے اوپر، جس میں مختلف چیزیں وہ شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحرک کا اقبال نے ذکر کیا ہے۔ اور من بے رومی گفتم ای دانائی راز، بر رفیق کم نظر بگشائی راز، میں نے رومی کو کہا کہ اے رازدان اپنے کم نظر رفیق پر بھی کچھ راز کھول دو، گفت ان پیکر چو سیم تابناک، ذات در اندیشہ یہ یزدان پاک۔ رومی نے کہا کہ یہ جسم جو ہے پیکر، خوبصورت جسم، سیم تابناک، یہ چمکتی ہوئی چاندی کی طرح کا جسم، ذات در اندیشہ یہ یزدان پاک، یہ پیدا ہوا تھا خدائے پاک کے، یزدان پاک کے سوچوں کے اندر، یہ اس کی سوچوں کے نتیجہ ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، لیکن ان کا علامہ کا خیال یہ ہے کہ یہ خدا کے تخیل سے پیدا شدہ ہستی ہے۔ اور بعض بھی تابان از ذوق نمود در شبستان وجود آمد فرود، یہ امید نہیں، آمد فرود، بعض بھی تابان از ذوق نمود، اور پھر ذوق نمود کی وجہ سے بےتاب ہو کر۔ اقبال کا خیال یہ ہے کہ ہر خوبصورت چیز جو ہے اس میں ذوق نمود ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو خود آرائی کے لیے، جذبے کے لیے پیش کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس ہستی نے بےتاب ہو کر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے در شبستان وجود آمد فرود، یہ وجود کے رات کے مملکت میں اندھیروں یہ نیچے اتر آیا ہے۔ ہم جو ماں آوارہ و غربت نصیب، تو غریبی من غریبم او غریب، ہماری طرح وہ بھی آوارہ ہے، بے گھر ہے، اور غربت نصیب، اس کے نصیب میں بھی، قسمت میں بھی یہ بے خان و مان ہونا لکھا ہوا ہے۔ اس نے کوئی گھر نہیں بنایا سروش نے، آن موو، اور تو غریبی میں، تو بھی غریب ہے، اجنبی ہے، میں بھی غریب ہوں، وہ بھی غریب ہے، شان و جبریلی و نامش سروش، می ورد از ہوش و می آرد بے ہوش، اس کی شان تو جبرائیل جیسی ہے لیکن اس کا نام سروش ہے، اور می برد از ہوش، ہوش سے چھین لیتا ہے آپ کے آپ کو، اور می آرد بے ہوش، اور پھر تمہیں ہوش میں واپس لے آتا ہے، سنیچز دی آپ کا مائنڈ، آپ کے ہوش، عقل کو، پھر عقل عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں گنجا یہ مارا کشود شبنمش، مرد آتش زندے از سوز دمش، ہمارے جو گنچے ہیں، گنچا مارا کشود از شبنمش، اس کی شبنم کی وجہ سے ہمارے گنچے کھلتے ہیں، اور مرد آتش زندے از سوز دمش، اور وہ جو مری ہوئی آگ ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اس کی پھونک کے سوز سے، پھونک مارتا ہے تو بجھی ہوئی آگ جو ہے روشن ہو جاتی ہے۔ زخمہ شاعر بے ساز دل ازوست، چاک ہا در پردہ یہ محمل ازوست، زخمہ شاعر، شاعر کا زخمہ، پلنکن جس کو کہتے ہیں، وہ مضراب ساز جس سے لگتا ہے، شاعر کا جو زخمہ ہے بے ساز دل، جس دل کے ساز کے اوپر آ کے بجتا ہے، ازوست، اس سے غالب سریر خانہ نوائے سروش ہے، غالب سریر خامہ نوائے، آتے ہیں غیب سے پتہ نہیں خیال ہے، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، زخمہ شاعر بے ساز دل ازوست، اور چاک ہا در پردہ یہ محمل ازوست، محمل کے پردے کے اوپر جو چاک ہو گئے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہو گئے ہیں، اور دیدام در نغمہ یو عالمی آتشی گیر از نوا یو دمی، میں نے اس کے نغمے میں جہان کو غرق دیکھا ہے، اور تو بھی آتشی گیر، آگ حاصل کر لے، از نوائے اس کی آواز سے، ایک دمی، ایک لمحے کے لیے۔ اب اقبال نے آگے نوائے سروش کا ذکر کیا، سروش کی آواز کیا ہے، لیکن سروش کی آواز کو انہوں نے اخذ کیا ہے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی غزل سے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا زمانہ آج سے 700 برس پہلے کا ہے، 1274 سے 1356 عیسوی تک کا زمانہ ہے حضرت کا، اور حضرت جو تھے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے، اور ان کے قریب ترین مرید تھے، اور بہت بڑے شاعر تھے فارسی کے، امیر خسرو بھی تھے اس وقت، حضرت نظام الدین خود بھی شعر کہتے تھے،
اور یہ جو تھے یہ ان کے دربار کے آپ سمجھ لیجیے صوفی، روحانی طور پہ بہت آگے بڑھے ہوئے ایک بزرگ تھے اور شاعر بھی تھے. تو ان کی یہ غزل ہے: ای پرتو حسن تو صد جلوے نقاب اندر، وہی موج زند دریا ہر لحظے سراب اندر. ای پرتو حسن تو، اے کہ تیرے حسن کا پرتو. پرتو کیا ہوتا ہے؟ پرتو عکس کو بھی کہتے ہیں، چمک سے جو آپ کو ریفلیکشن ہوتی ہے اس کو پرتو کہتے ہیں. اے پرتو حسن تو صد جلوے نقاب اندر، تیرے نقاب کے اندر بھی 100 جلوے ہیں تیرے حسن کے پرتو کے. اور وہی موج سند دریا ہر لحظہ سراب اندر، اور تیری وجہ سے سمندر جو ہے اس کی لہریں، موج زند لہریں اٹھتی ہیں ہر لحظہ، سراب کے اندر بھی سمندر کی لہریں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور بھی کارم و باکارم چن مد بے حساب اندر، گویانم و خاموشم چن خط بے کتاب اندر. حساب جب کرتے ہیں نا 1 2 3، اس کے اوپر ایسے مد سی ڈال دیتے ہیں، جہاں کمپلیشن ہوتی ہے اس طریقے سے ایک لائن سی ڈال دیتے ہوتے تھے جمع تفریق کر کے نا، کہ اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں وہ لائن سے، اس کو مد کہتے تھے. مد ہوتا ہے بلندی. وہ کہتے ہیں کہ بیکارم و باکارم، میں بیکار بھی ہوں اور باکار بھی ہوں، کام میں ہوں اور نہیں بھی ہوں. چن مد بے حساب اندر، جیسے حساب کے اوپر مد ہوتی ہے اس کا معنی ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے. اور گویانم و خاموشم، میں بول بھی رہا ہوں اور خاموش بھی ہوں. خط بے کتاب اندر، جیسے کتاب کے اندر لائن ہوتی ہے. گویانم و خاموشم چن خط بے کتاب اندر، از منطق و از حکمت جز عشق نہ فہمیدم، چندن کے نظر کردم شبہاب کتاب اندر. میں نے کئی راتیں جاگتے ہوئے ذاتوں میں کتاب کے اندر نظر دوڑائی ہے، لیکن کتابوں کی منطق اور حکمت میں عشق کے علاوہ مجھے کوئی سمجھ نہیں لگی. اور حضرت فرماتے ہیں: ای زاہد ظاہر بین از قرب چمی پرسی، وہ در منو من در وہی چنبو بے گلاب اندر. اے ظاہر بین زاہد، تو قرب کی کیا بات کرتا ہے؟ نزدیکی کی وہ میرے اندر ہے، میں اس کے اندر ہوں، جیسے گلاب کے اندر خوشبو ہوتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں: گئے شادم و گئے غمگین از حال خودم غافل، گویم و می خندم چون طفل بے خواب اندر. کبھی میں خوش ہوں، کبھی میں غمگین ہوں، از حال خودم غافل، اور اپنے حال سے میں بے خبر ہوں، اس طریقے سے جیسے سویا ہوا بچہ کبھی رو رہا ہوتا ہے، کبھی ہنس رہا ہوتا ہے. جی می گریم می خندم، یہ اس طریقے سے میرا خیال اس میں جب میں نے لیا ہے اصل لفظ می گریم ہے. می گریم می خندم چون طفل بے خواب اندر. اور دریا اور رود از چشم لب تر نشود ہرگز، ان رمز عجائب بین لب تشنے بے آب اندر. دریا اور رود از چشم، میری آنکھوں سے سمندر جاری ہے آنسوؤں کا، لیکن اس کے باوجود بھی لب تر نشود ہرگز، میرے ہونٹ تر نہیں ہوتے. آنکھوں سے دریا جاری ہے سمندر، لیکن ہونٹ پھر خشک ہے. ان رمز عجائب بھی، یہ عجیب رمز دیکھ لے، لب تشنا بے آب اندر، کہ پانی کے اندر غرق ہو کے بھی ہونٹ پھر بھی خشک ہے. اور فرماتے ہیں کہ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد، ان طرف تماشے وین دریا بے حباب اندر. نصیر الدین کے سینے میں عشق کے سوا کچھ بھی نہیں سما سکتا. یہ ایک عجیب سا تماشا دیکھو، دریا بے حباب اندر، کہ پورا سمندر جو ہے تو ایک بلبلے میں گم ہے. یہ ہے حضرت کا کی غزل. اور یہ غزل جو ہے بڑی مشہور ہوئی ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. بہت سے اردو شعراء نے بھی: پوچھو نہ میری ہستی میں کیا ہوں حجاب اندر، کیفیت نشہ ہو جیسے میں ناب اندر، یا آپ سا ظاہر ہو جس طرح سراب اندر، بے کارم و باکارم چن مد بے حساب اندر. یہ ایک. اور پھر اس کے بعد ابن انشاء نے کہا ہے: دل عشق میں بے پایا سودا ہو تو ایسا ہو، دریا ہو تو ایسا ہو، صحرا ہو تو ایسا ہو، ایک خالص سویدہ میں پہنائی یہ 2 عالم، پھیلا ہو تو ایسا ہو، سمٹا ہو تو ایسا ہو. اے کیسے جنوں پیشہ انشاء کو کبھی دیکھا، وحشی ہو تو ایسا ہو، رسوا ہو تو ایسا ہو، دریا بے حباب اندر، طوفان بے صحاب اندر، محشر بے حجاب اندر ہونا ہو تو ایسا ہو. ہم سے نہیں رشتہ بھی، ہم سے نہیں ملتا بھی، ہے پاس وہ بیٹھا بھی دھوکا ہو تو ایسا ہو بھی رہا بھی گانا، ہم نے بھی نہ پہچانا. ہاں اے دل دیوانہ، اپنا ہو تو ایسا ہو، اس درد میں کیا کیا ہے، رسوائی بھی لذت بھی، کانٹا ہو تو ایسا ہو، چپتا ہو تو ایسا ہو، ہم نے یہی مانگا تھا اس نے یہی بخشا ہو، بندہ ہو تو ایسا ہو، داتا ہو تو ایسا ہو. یہ دیکھیے
اس نے فارسی شاعری کے اوپر تو اثر انداز ہوئی ہے غزل، لیکن یہ غزل اردو کے اندر بھی اسی طریقے سے آج جھلکتی رہی۔ حضرت اقبال نے سروش کی زبان سے جو غزل کہی ہے وہ غزل باز گشت ہے نصیر الدین چراغ دہلوی کی۔ میرے خیال کے مطابق، میں کہنے میں مجھے کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ شاید نصیر الدین کی غزل سے بھی اس کا پایہ بلند ہو گیا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اگر پایہ بلند نہ بھی سمجھے، کسی طرح اس سے کم نہیں ہے۔ اور حضرت کا جو تعلق تھا حضرت اقبال کا حضرت نظام الدین کے ساتھ، امیر خسرو کے ساتھ، حسن نظامی کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ، وہ ایک روحانی تعلق اقبال کو اس جگہ پہ لے آیا ہے جہاں اقبال سروش کی زبان، فرشتے کی زبان پہ جو غزل کہتے ہیں، تو اس کو میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش، اور پھر اقبال کی یہ غزل ہے، کھو نہ جائے سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردہ ہے نہ دوش، کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردہ کا مقام، مسجد و مکتب و مے خانہ ہے مدت سے خاموش، میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں، جس درے ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت گل گونا فروش، صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش۔ میں نے یہ کہا کہ سروش جبرائیل نہیں ہے، اگر جبرائیل ہوتا تو اقبال اس کو غلط آہنگ نہ کہتے۔ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ مثال ہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش۔ اور سریر خامہ، جیسے میں نے کہا سریر عربی زبانوں میں اردو میں جو دو چیزوں کے آپس میں رگڑ کھانے سے پیدا ہونے والی آواز کو کہتے ہیں، جیسے سریر الاسنان یعنی دانت چبانے کی آواز، خامہ پرشین میں قلم کو کہتے ہیں، سریر خامہ تحریر کے وقت قلم گھسنے یا چلنے کی آواز۔ یہاں غالب کے دور کا قلم کا تصور کیجئے، نوا فارسی میں لفظ ہے جسے معنی ہے نوا، سریر آواز نغمہ کے ہیں۔ میری اپنی جو ہے وہ نوائے، جو میری اپنی ہے پرشین کا دیوان، اس جی آوائے دل یا نوائے دل، وہ دل کی آواز ہے کہ، اور پھر یہی جو چیز ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین، خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہی میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے اقبال کو سمجھنا ہے تو اقبال کو غالب کے اشعار کی رنگ میں سمجھیں، کیونکہ اقبال کے اوپر میکسیمم جو اثرات ہیں فارسی شاعری کے یا اردو کے وہ غالب کے ہیں، اگر شاعری کے زبان کو دیکھا جائے، یا رومی کے ہیں اس کے علاوہ۔ اور اب جاوید نامہ کے اندر جو نوائے سروش ہے، یہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ، آرام کے ساتھ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا غور کیجئے۔ ترسم کہ تمی رانی زورق بے سراب اندر، زادی بے حجاب اندر، میری بے حجاب اندر۔ زورق کہتے ہیں چھوٹی سی کشتی کو، زورق چھوٹی سی کشتی، کشتی کہتے ہیں بہت بڑے بحری جہاز کو فارسی میں، بحری بیڑا جو ہے اس کو، کشتی کو ناو بھی کہتے ہیں، ناوگان بحری بیڑے کو کہتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، ناو نہیں ہے، ناو ہم نے بنا دیا ہے، ناو۔ اور نیوی جو ہے وہ بھی ناوی ہے، کیونکہ ان کا جو سمندر ہے یہ میڈیٹرینین، اس میں بھی آج سے 2500 سال پہلے ان کے جہاز چلتے تھے، ناو کے ساتھ آ گئے یہ ناوی، یہ کشتیوں میں بیٹھے ہوئے پرشین جو ہے they have actually occupied، تو ناوی از نیوی۔ اور اسی طریقے سے زورق چھوٹی کشتی، بہت چھوٹی سی کشتی جو ہے، کشتی بحری جہاز کو کہتے ہیں، بڑے والے۔ ترسم کہ میں ڈر رہا ہوں کہ تو می رانی، کہ تو چلا رہا ہے زورق بے سراب اندر، اپنی کشتی کو سراب میں چلا رہا ہے۔ رانن دھکیلنا، می رانی تو چلا رہا ہے اپنی کشتی کو سراب میں، پانی کی بجائے، اور تو پیدا بھی حجاب میں ہوا ہے، میری بھی حجاب اندر، اور مار بھی حجاب میں رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ حضرت انہوں نے دادا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاب کے بارے میں کہا، حجاب اکبر اور حجاب اصغر۔ حجاب اصغر اٹھ جاتا ہے اور حجاب اکبر نہیں اٹھتا۔
حجاب اکبر جن پہ پڑ گیا ہے وہ کبھی بھی اس حجاب سے باہر نہیں آ سکتے، پردے پھر اسی میں مر جاتے۔ تو اقبال کہتے ہیں زادی بے حجاب اندر میری بے حجاب اندر، سروش کی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی سراب میں اپنی کشتی کو چلا رہا ہے، حجاب میں پیدا ہو کے حجاب میں ہی مر رہا ہے، تو حقائق جو ہیں منکشف نہیں ہوئے۔ اور اب یہاں پہ وہی بات انہوں نے کی ہے جو تھوڑی دیر پہلے زائد نے ان کا شعر پڑھا تھا کہ جب تک نہ تیرے دل پہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ راضی نے قرآن پاک کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے جسے تفسیر الکبیر کہتے ہیں، اور دو راضی ہیں، ایک ابو بکر زکریا راضی ہے اور ایک امام فخر الدین راضی ہے۔ راضی جو ہے یہ جیسے فارسی میں رے میں پیدا ہونے والے شخص کو راضی کہتے ہیں، مرو میں پیدا ہونے والے کو مروزی کہتے ہیں، اور رے جو ہے اس کے کھنڈرات ابھی شاید تہران کے اندر شامل ہو گئے ہوں۔ تہران سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں امام خمینی کی قبر ہے اس ایریا کو رے کہتے ہیں۔ تو تہران جو ہے یہ ایکچولی یہ شہر رے تھا جو ہلاکو نے تباہ برباد کر دیا، اور تہران اسی پہ ہے۔ تو یہ دونوں بزرگ جو ہیں ان کا تعلق اس وقت کے ایران کے کیپٹل سے تھا، اس وقت یہاں پر جب پیدا ہوئے۔ فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے منطق، عقل اور استدلال سے قرآن کے مفاہیم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ رومی نے کہا ہے کہ گرب استدلال کار دین بدھی، فخر رازی رازدار دین بدھی۔ اگر استدلال اور آرگومنٹ کے ساتھ دین کا کام چلتا تو دین کا سب سے بڑا رازدار اور رازدان فخر رازی ہوتا۔ اور ساتھ کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ استدلال کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پائی استدلال یا چوبین بواد، جو استدلال کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، ان کے پاؤں لکڑی کے ہوتے ہیں، چوب کے، اور پائے چوبین سخت بے تمکین بواد، اور لکڑی کے پاؤں بڑے بدے ہوتے ہیں، ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ رومی نے کہا راضی کے بارے میں۔ حالانکہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی پیچ و تب میں گزری میری زندگی کی رات، اسی پیچ گزری میری زندگی کی رات، کبھی سوز و ساز رومی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز، کبھی پیچ و تاب رات۔ عرف راضی وہ بھی انہوں نے کہا۔ تو راضی کو اقبال نے ہمیشہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا قرآن کی تفسیر میں، رومی کے، اور میں نے جیسے کہا نا رومی کی فالوئنگ میں، he is actually following جلال الدین رومی۔ اور یہاں اقبال کہتے ہیں چون سرما یہ روزی را از دید فروش استم، تقدیر امم دیدم پنہان بے کتاب اندر۔ جب راضی کا لگایا ہوا سرما اپنی آنکھوں سے میں نے دھو کے نیچے پھینک دیا ہے۔ چون سرما یہ راضی را از دیدے، فرو کا مطلب ہے نیچے، شستم دھو کے نیچے گرا دیا ہے۔ تو کیا کیا؟ تقدیر امم دیدم پنہان بے کتاب اندر، تو مجھے قوموں کی، امتوں کی تقدیر قرآن پاک میں چھپی ہوئی نظر آئی۔ جب تک راضی کا سرما لگا ہوا تھا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن راضی کا سرما اتار کے میں نے قرآن کو پڑھا ہے، تقدیر امم دیدم پنہان بے کتاب اندر، مجھے امتوں کی تقدیر قرآن کے اندر چھپی۔ اور تقدیر کا مطلب ڈیسٹینی نہیں ہوتا، تقدیر کا مطلب وہ ڈیوائن پلان ہے اللہ کا، خدائی منصوبہ جس پہ عمل ہونا ہے۔ تو امتوں کی تقدیر جو ہے وہ خدا کے وہ منصوبے ہیں جو قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جیسے اقبال کہتے ہیں سرما راضی را از دید فروش استم، تقدیر امم دیدم پنہان بے کتاب اندر، برکشت و خیابان پیچ برکوہ و بیابان پیچ، برقی کہ بے خود پیچد میرد بے صحاب اندر۔ اے آسمانی بجلی، برکشت و خیابان پیچ، جاؤ کشت کے اوپر، کھیتیوں کے اوپر، خیابان باغات کے اوپر، ایسے کوندو اے بجلیو، اپنے پیچ و تاب میں آؤ، پھر مزہ بھی آئے کہ ان کشتی، ان کھیتوں کے اوپر، ان باغوں کے اوپر، ان کو ہرا بھرا کرو، اور برکوہ بیابان پیچ، ان پہاڑوں کے اوپر کوندو، ان بیابانوں کے اوپر،
برقی کے بخود پیچد میرد بے صحاب اندر، وہ بجلی جو اپنے اندر ہی لپٹ جاتی ہے وہ بادل کے اندر مر جاتی ہے۔ برقی کے بخود پیچد میرد با صحاب اندر، وہ بادل کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بر کشت و خیابان پیچ برکوہ بیابان پیچ، برقی کے بخود پیچد میرد با صحاب اندر۔ اور اقبال کہتے ہیں با مغربین بودمو پر جستمو کم دیدم، مردی کے مقام آتش ناید بے حساب اندر۔ با مغربین بودم، میں ویسٹرنرز کی محفلوں میں بیٹھا رہا، میں ان کے ساتھ رہا۔ با مغربین بودم پر جستم، میں نے بہت تلاش کیا ہے، بہت تلاش کیا، ڈھونڈا ہے مغرب کے اندر۔ کم دیدم، مجھے بہت کم نظر آئے ہیں۔ کون؟ مردی کے مقام آتش ناید بے حساب اندر، وہ مرد جن کے مقامات حساب میں نہیں سما سکتے۔ مغرب میں مجھے ایسے مرد نظر نہیں آئے جن کے مقامات اتنے بلند ہوں کہ کسی حساب میں، وہ سارے کے سارے حساب میں لگے ہوئے ہیں، میتھمیٹکس کیلکولیشن میں، دے آر ٹیکنگ کیلکولیٹڈ رسکس، سارے کے سارے وہ ڈیٹا پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ٹیبلز کے اوپر۔ اور مغرب مشرق میں ایسے ہیں جن کا بے حساب ہے مقامات، اینڈ لیس مقامات ہیں۔ بی درد جہانگیری ان قرب میسر نیست، سروش کی وہ ساری کی ساری دا کانسیپٹ اقبال کہتے ہیں۔ مہجور ہجرم مہجورا، ہجر میں نہ ہوتا ہے علیحدگی، فراق، مہجور جنت، مہجور جنان جنت سے علیحدہ کی ہوئی حور، نالت بے رباب اندر، وہ تو رباب کے اندر رو رہی ہے، جنت سے چلی گئی ہے۔ یہ صدائیں جو ہیں آتے ہیں غیب سے، مضامین آتے ہیں غیب سے، مضامین خیال، یہ مضامین خیال، غالب خامہ نوائے سروش، ان صوت دل آویزی از زخمہ یہ مطرب نیست، مہجور جنان حوری نالد بے رباب اندر۔ یہ ہے نغمہ سروش۔ اب اقبال آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اقبال جا رہے ہیں تواسین میں۔ تواسین کیا ہے؟ توسین جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، اور سورہ والنمل کی یہ پہلی آیت ہے۔ اب اگرچہ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ الف لام میم جو پہلا حرف مقطعات میں سے آتا ہے، اس مقطع اس کو کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ ہی، اللہ ہی ان کے میننگز کو صحیح سمجھتا ہے، یہی ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن صوفیاء نے ان حروف کے معنی دریافت کرنے کی کوشش کی، اور حضرت حسین بن منصور الحلاج نے تواسین کی کتاب لکھی ہے۔ تواسین، جی وہی نا کتاب التواسین، تواسین کی کتاب انہوں نے، میں نے اس کو، آپ نے کتاب التواسین کہا ہے، میں نے اس کو ترجمہ کر کے کہا ہے عربی زبان میں نے پڑھی ہے جب میں اپنا لکھ رہا تھا اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ، بغیر تیمور نے اس کو بڑے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے۔ حلاج پہ میرا بڑا ایک تفصیلی چیپٹر ہے جو تقریباً 100 صفحے پہ مشتمل ہے، تو میں نے کتاب التواسین کو پڑھا ہے۔ اقبال نے بھی کتاب التواسین کو پڑھا تھا، حالانکہ علامہ کی عربی زبان کے اوپر کمانڈ بے مثال تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مغوا کے فارسی ترجمہ کتاب التواسین کا بھی پڑھا تھا ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ اور کتاب التواسین میں تقریباً حلاج نے آسمانی کائنات، ستارے، چاند کے وہ جو ہے اس کی چراغ، اور اس چراغ میں اوپر سب سے زیادہ روشنی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے حلاج نے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو اقبال تواسین میں حلاج کو فالو کر رہے ہیں۔ میں اس لیے حلاج پہ زیادہ نہیں جاؤں گا کہ اگلے چیپٹرز میں جب ہم آگے جائیں گے تو حلاج کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا، حضرت حلاج کا، تو اس وقت میں اس کا
تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا. لیکن تواسین، اقبال کے ہاں تواسین جو ہے یہ تحسین کا جمع ہے، اور اس سے مراد وادیاں ہیں. وادیاں، ان کا خیال یہ ہے کہ چاند کے جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں ایک بڑی لوح نظر آتی ہے جس کے اوپر تواسین لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان 4 ویلیز میں انٹر ہوتے ہیں جو چاروں بڑے ادیان کی وہ ویلیز ہیں. انہوں نے جتنا ذکر کرنا تھا ہندو مت کا وہ کر دیا ہے. آگے چل کے تھوڑا بہت کریں گے اس میں کہ جب کشمیر میں پہنچیں گے ہم لوگ، حضرت جب آئیں گے ہمدانی کے زبان سے تھوڑا بہت، لیکن انہوں نے وشوا مترا کی زبان سے ہندو جو مائتھالوجی میں وہ جو فکر اور تفکر ہے، غر کے تفکر ہونا، اس کا ذکر کر دیا. اب وہ بدھ کی طرف آئیں گے اور بدھزم کا ذکر کریں گے. میں اس میں بڑی تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا بدھزم کا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور اگلی جو ان کی موومنٹ ہے وہ تحسین زرتشت ہے. وہ زرتشت کی ویلی میں جائیں گے جہاں وہ اہرمن کو زرتشت سے ہم کلام ہوتے ہوئے مکالمہ کرتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے. سروش کو وہ اس سے پہلے لے آئے ہیں، زورواسٹرین ایمباڈیمنٹ کو. آگے چل کے وہ اس کو کریں گے، اور اس کے بعد وہ تحسین مسیح پہ جائیں گے جہاں ٹالسٹائی کے خواب کو بیس بنائیں گے، اور اس خواب میں وہ جو افرنگین نامی ایک برٹش یا یورپین لڑکی نظر آتی ہے حسن کی علامت، جو ساری دنیا میں خرابی کا جڑ ہے، اس کا ذکر کریں گے. اینڈ کے اوپر حضرت اقبال جب پہنچیں گے اسی تواسین میں تو تحسین محمد میں پہنچیں گے، اور جب تحسین محمد میں پہنچیں گے تو وہاں وہ خانہ کعبہ کے چوکھٹ کے اوپر دیوار کے ساتھ روتی ہوئی روح جو ہے ابو جہل کی، اس کے نوحہ کا ذکر کریں گے. اور میرا خیال ہے ابو جہل کا نوحہ جب میں ادھر پہنچوں گا تو بہت آپ کو احتیاط کے ساتھ لے کے چلوں گا، کیونکہ وہاں پہ پہنچتے پہنچتے لگتا یوں ہے کہ اب کتاب جو ہے وہ الہامی صورت اختیار کر گئی ہے، اس سے زیادہ علمیت اور روحانیت اور وہ ساری کی ساری، اور جو کچھ ابو جہل کہہ رہا ہے اس کو ایگزیکٹ الٹ کر دیں تو اسلام بن جاتا ہے. دس از، اور میں نے جو پچھلے دنوں لکھ رہا تھا ایک کتاب ابھی لکھ رہا ہوں، اقبال اینڈ توحید، اقبال اینڈ انگلش میں، اور اس کے پہلے میں نے ابھی 2-3 خطبات دیے ہیں، جو ایک خطبہ تو موجود ہے اس پہ ویب سائٹ پہ، دوسرا بھی وہ لگانے والے ہیں. اللہ کے رسول حضرت اقبال اور اسلام سے پہلے کے عرب شعراء، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے. میرے خیال کے مطابق میں نے جو سمجھا ہے مخزر امین کے مائنڈ کو اور ان کے اسلام سے پہلے والے لوگوں کے، وہ بالکل ایگزیکٹ نقشہ آپ کے سامنے آ جاتا جب پڑھتے ہیں. لگتا یوں ہے کہ اسلام ایک دم بجلی کے کڑکے کی طرح ہے. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، کیا اگر مصرع ہے ہادی کا، وہ جو ہلانے والی کیفیت، وہ ایک ایسا بڑا انقلاب تھا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. ٹھیک، اور وہ لوگ جو اس پرانی تہذیب کو یا پرانے تفکرات کو لے کے اس کے بنے ہوئے تھے، پڑوہت، اس کے سرپرست، اس کے نگران، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کس کیفیت میں چلے گئے. پاگل پن کی حد تک وہ جو کچھ ہوا ان کے دماغ پہ گزرا، ابو جہل پہ گزرا، ابو لہب پہ گزرا. لیکن جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ اتنے بڑے بیریئر کو کراس کر کے آئے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم تک دین اس طرح پہنچ گئے. آپ سمجھ لیں کہ اس سے اتنا بڑا بیریئر کبھی کسی تاریخ میں ہوا ہی نہیں جس کو کراس کر کے وہ دوسری سائڈ پہ آ کھڑے ہو گئے. آپ ان کے جذبے کو سمجھ نہیں سکتے، انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے جنہوں نے اس بیریئر کو کراس کیا. ان کے ایمان کی کیفیت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی مشکلات کا. بٹ دیٹ از ون آئی ول بی کمنگ ٹو دیٹ. ابھی جو ہے تواسین کا میں ذکر کرتا ہوں تو اقبال کہتے ہیں حرکت بے وادی یرغمید کے ملائکہ اورا وادی تواسین می نامند. اب ہم حرکت کرتے کرتے چلتے چلتے یرغمید کی ویلی میں پہنچے ہیں. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل نام ہے جو اقبال نے دیا ہے یرغمید کی ویلی کا. کوئی ایسی ویلی نہیں ہے چاند پہ
کہ ملائکہ اورا وادی تواسین می نامند، کہ فرشتے اس وادی کو تواسین کی وادی کہتے ہیں، جہاں سے آگے تواسین کھلتی ہیں۔ رومی ان عشق و محبت را دلیل، تشن کامن را کھلاؤمش سلسبیل۔ رومی جو عشق و محبت کی دلیل ہے، تشن کامن جن کے منہ اندر سے سوکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس کا کلامش سلسبیل، جنت کے اندر چلنے والی نہر سلسبیل کی طرح ہے رومی کا کلام، جو پیاسوں کے پیاس کو بجھانے کے لیے۔ رومی ان عشق و محبت را دلیل، تشن کامن را کھلاؤمش سلسبیل۔ گفت ان شعری کے آتش اندروست، اصل او از گرمی اللہ اوست۔ اس نے وہ شعر کہے ہیں کہ آتش اندروست، جن شعروں کے اندر آگ لگی ہے۔ شعر من در عجم آتش کہن برافروخت۔ بال کہتے ہیں میرے شعروں نے عجم کے اندر، پرشیا کے اندر پرانی آگ پھر چلا دی، آتش کر۔ عرب سے نغمہ یہ شوقم ہنوز بھی خبر است، اور عرب جو ہے میرے شوق کے نغموں سے بھی بے خبر ہے۔ تو اقبال وہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ ان شعری کے آتش اندروست، وہ شعر کہتے ہیں جس کے اندر آگ کے علاوہ روشن ہے۔ اصل او از گرمی اللہ اوست، لیکن اس آگ کا اصل جو ہے اوریجن وہ اللہ کی گرمی ہے، وہ پرشین آتش کدوں کی گرمی نہیں ہے، وہ اللہ کی جو گرمی ہے۔ کہتے ہیں ان نوا گلشن کند خاشاک را، ان نوا برہم زند افلاک را۔ وہ آواز، وہ نغمہ خاشاک کو، خسو خاشاک کو، گھاس پھوس کو گلشن میں تبدیل کر دیتا ہے، گارڈن میں۔ اور ان نوا برہم زند افلاک را، اور وہ نغمہ آسمانوں کے اندر ارتعاش اور لرزہ پیدا کر کے تہوبالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ان نوا بر حق گواہی می دہد، با فقیرن بادشاہی می دہد۔ وہ نوا جو ہے وہ حق کی گواہی دیتی ہے اور فقیروں کو بادشاہت عطا کر دیتی ہے۔ ان نوا بر حق گواہی می دہد، با فقیرن بادشاہی می دہد۔ اب آپ سوچیں، فارسی بڑی اوکھی ہے جی اقبال کا کلام، ہاؤ اٹ بیکمز ایزی جب آپ چند کلاسیں آتے ہیں۔ خون ازو اندر بدن سیار تر، قلب از روح الامین بیدار تر۔ اس کی وجہ سے جو خون ہے وہ بدن کے اندر سیار تر، تیز تر ہو جاتا ہے، اور قلب از روح الامین بیدار تر، اور دل جو ہے وہ روح الامین سے بھی زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی روح الامین کا ذکر ہے، جبرائیل کا ذکر ہے، یہاں سروش کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں روح القدس کا ذکر ہے وہ ایک اور اینٹیٹی ہے۔ اس لیے میں آپ کو تھوڑا بہت اس پہ میں نے لیکچر بھی لیا تھا، ان تینوں ہستیوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پیش کیا تھا۔ ان تینوں ہستیوں کو کبھی اکٹھا نہ کریں۔ سروش کو مشرف بے اسلام بنانے کا ہمیں بڑا شوق تھا، تو ہم نے خیر لوگوں نے اکثر اس پہ کوششیں کی ہیں، اور رومی کہتا ہے آئی بس اب اقبال کہتے ہیں کہ انڈیا کے شعراء کیا ہیں، ہندوستان کے۔ اقبال نے کہا کہ یہ جمود اور زوال کے زمانے کے شعراء، انہوں نے آپ کے دل کے اندر سے روح چھین لی ہے۔ اور اقبال کا ایک مضمون ہے جو انہوں نے 1916-17 میں لکھا ہے، اس میں لکھنؤ کا ایک رسالہ تھا، اس عصر وہ جو تھا عصر نو تھا شاید اس کا نام، اس کو میں نے حوالہ دیا ہے، میں نے وہ آرٹیکل میرے پاس ہے اگر کوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ امراء القیس جو اسلام سے 40 برس پہلے موجود تھا، اس کے اشعار کے اندر عشق بھی ہے، گرمی بھی ہے، حرارت بھی ہے، شراب بھی ہے، سب کچھ ہے، اور شاعری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ صاحب اللواء شعراء فی النار، کہ قیامت کے دن جھنڈا پکڑ کے شعراء کی قیادت کرتا ہوا دوزخ میں لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اقبال یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فن امپورٹنٹ نہیں ہے،
پیغام امپورٹنٹ. اور اقبال نے کہا واٹ ایور امرائے القاص واز ڈوئنگ، ہمارے انڈین شعراء بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے میرے پاس. تو اب اقبال کہتے ہیں رومی تو خیر اس مقام پہ ہے، اے بسا شاعر کیا سحر ہنر، رہزن قلب است و ابلیس نظر. بہت سارے ایسے شعراء ہیں جو اپنے ہنر کا جادو دکھاتے دکھاتے دل کو لوٹ کے لے جاتے ہیں ڈاکوؤں کی طرح، اور ابلیس نظر اور نگاہوں کو ابلیسی نگاہیں بنا دیتے، دلوں میں ڈاکے مار دینے، ٹھیک، اور نگاہوں کے اندر اتنا وہ گند ڈال دیتے ہیں آپ کی وین بدل دیتے ہیں ابلیس نظر. وہ ابلیسی نگاہ پیدا، یہاں پہ اہرمن نہیں ہے، یہاں ابلیس ہے، ٹھیک. یہ اس کو بھی آپ سیپریٹ رکھیں دونوں شخصیات کو. کہتے ہیں خود شاعر ہندی خدائش یار باد جانے ہو بھی لذت گفتار باد. انڈین شعراء اللہ ان کا مددگار ہو، اللہ کرے کہ ان کی جان جو ہے وہ گفتار کی لذت سے فارغ ہو جائے. شاعر کہن دی ہمت ہی نہ رہے جانے ہو بھی لذت گفتار باد، اللہ انہاں دی زبان تو شعر کھول لے. شاعر ہندی خدائش یار باد عشقرا خنیاں گری آموختے با خلیلن آذری آموختے. خنیاں گھر جو ہوتا تھا اسلام سے پہلے ایک عہدہ ہوتا تھا بادشاہوں کے دربار میں، پرشینز کے، جو سرکاری گویا ہوتا تھا. ہمارے جو فارسی کے بڑے بڑے فرہنگ نویس ہیں، ڈکشنری لکھنے والے اہل زبان، انہوں نے کہا ہے سرود گو گانا گانے والا، سازندہ، نوازندہ، مغنی، آواز خان، حتیٰ کہ نیچے ذرا تھوڑا سا اوپر کریں تو قوال کو بھی انہوں نے خنیاں گر کہا ہے ایرانیوں نے. اس کے معنی ہے اقبال کہتے ہیں کہ شاعر ہندی خدائش یار باد جانے بھی لذت گفتار باد عشق را خنیاں گری آموختے. عشق کو قوالی میں بدل کے رکھ دیا. عشق کو کیا سکھا دیا ہے؟ سازندہ کے حوالے کر دیا عشق کو، اور اس کے اندر وہ گیت ڈال دیے ہیں. اور با خلیل آذری آموختے، یہ جو خلیل اللہ تھے مسلمان توحید پرست، ان کو آذری سکھا دی ہے، بت گری سکھا دی. عشق را خنیاں گری آموختے با خلیلن آذری آموختے. حرف اچاویدہ ہو بی سوز و درد مرد خوانند اہل دردورا نہ مرد. اس کا حرف جو ہے چاویدہ ہوتا ہے، چبایا ہوا. ان شعراء کے حرف جو ہیں کبھی جوش کی شاعری پڑھیں چبا کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوٹ کے. حرف اچاویدہ ہو بی سوز و درد، اس میں نہ سوز ہے نہ درد ہے. مرد خوانند اہل دردورا نہ مرد. ایسے لوگوں کو، شعراء کو، اہل درد جو ہیں مردہ سمجھتے ہیں، مرد نہیں سمجھتے. پھر آپ کہیں گے کہ یہاں پیش اور زبر کیسے لگتی ہے، تو بہتر ہے کہ لگا لی جائے. اچھا میرے جیسا بندہ جو ہے نا اس کو سمجھ لگ جاتی ہے، لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس پہ اعکاش کہ وہ اس میں ہم لگا دیں. زن نوائی خوش کے نشناست مقام، خوش ترن حرفی کے گوئی در منام. منام کہتے ہیں نیند کو. حضرت ابراہیم کا جہاں ذکر ہے نا اسماعیل علیہ السلام پہ، جب تو فی المنام کا لفظ قرآن میں آیا، کہتے ہیں زن نوائی خوش کے نشناست مقام. وہ اچھی صدا جو شعراء کی ہے، جس کو مقام کو نہیں پہچانتی، جس کی منزل نہیں ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، جس کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. خوش ترن حرفی کہ گوئی در منام، اس سے وہ حرف اچھا ہے جو نیند میں ادا کر دیا جائے، سوئے ہوئے نا، بڑبڑا کے. بڑبڑاہٹ جو ہے سوئے بندے کی، جیسے کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے نیند میں، وہ کہتے ہیں وہ بہتر ہے. کہتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے کہ فطرت شاعر سراپا جستجوست خالق و پروردگار آرزوست. شاعر کی فطرت جو ہے وہ جستجو سے بھری ہوئی ہے، اور خالق و پروردگار آرزوست، وہ تو آرزو کی خالق بھی ہے شاعر کی فطرت، اور پروردگار بھی ہے. خالق ٹو کریٹ، اور پروردگار اس کو پالنا، ٹو برنگ اپ. کہتے ہیں کہ شاعر کی یہ ہونا چاہیے کہ آرزوؤں کو وہ پیدا بھی کرے
اور ان کی پرورش بھی کرے. شاعر اندر سینہ یہ ملت جو دل، ملتی بھی شاعری انبار گل. شاعر جو ہے قوم کے سینے کے اندر دل کی طرح ہوتا ہے، اور ملتی ایک قوم بے شاعری جس میں شاعر نہیں ہے، انبار گل، وہ مٹی کا بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے، انبار بن جاتا ہے. اگر شاعر نہ ہو تو دل ہی نہیں رہتا، اور قوم جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے. سوز و مستی نقش بند عالمیست، شاعری بے سوز و مستی ماتمیست. سوز و مستی جو ہے وہ نقش بند عالمیست، ایک جہان کی نقش بند ہے، اس جہان کا نقشہ بنانے والی ہے. اس کا پورا میپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیتی ہے. سوز اور مستی، اور شاعری بے سوز و مستی ماتمیست، جس میں سوز و مستی نہ ہو وہ شاعری ماتم ہو جاتا. شاعری بھی سوز و مستی ماتمیست. اگلا شعر انہوں نے وہ کہہ دیا ہے، شعر را مقصود اگر آدم گریست، شاعری ہموار سے پیغمبریست. اگر شاعری کا مقصد انسانوں کی تعمیر ہے، امتوں اور قوموں کی تعمیر ہے، اور انسانوں کو انسان بنانا ہے، تو پھر شاعری بھی جو ہے وہ پیغمبری کی وراثت ہے. شعر را مقصود اگر آدم گریست، شاعری ہم وار سے پیغمبری. اب یہ ہیں وہ تواسین جہاں حضرت اقبال انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک. اب یہ اندھیرا اگر ہو جائے تھوڑا سا، یہ ذرا بڑا مزیدار منظر ہے. یہ جیمی انجینئر کی کمالات ہیں، یہ اس کا جو ہے کمالات کا ظہور ہے. رومی ہے، یہ حضرت اقبال ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. یہ چاند کا نظر آ رہا ہے منزل، رومی کی روح کا آنا. یہاں پہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے باہر ابو جہل کی روح جو ہے وہ رو رہی ہے، اور یہ زرتشت کو اہرمن چپٹا ہوا ہے. ڈارکنیس. ایمان جو ہے، نور جو ہے وہ روشنی ہے، اور بدی جو ہے وہ ڈارکنیس. اور اس کے بعد آگے جاتے ہیں، آگے یہ افرنگین ہے جہاں ٹالسٹائی کو نظر آتی ہے افرنگین اس طریقے سے. اور یہ گوتم بدھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ زن رقاصہ ہے جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، امبرا پالی اس کا ذکر، اور بدھ کا. یعنی یہ چاروں ویلیز جو ہیں یہ اس میں ریپرزینٹ ہوتی ہیں. یہ بدھ کی ویلی ہے گوتم، تحسین گوتم، تحسین زرتشت، تحسین مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب جو ان کے مذہب میں ہے، یہ ٹالسٹائی، اور یہ، اور پھر تحسین محمد صلی اللہ جی یہ اقبال نے کہا تھا. اور یہ پھر ان کو علیحدہ علیحدہ بھی، میں جب آئے گی وقت پھر علیحدہ علیحدہ بھی پیش کروں گا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ رومی کا ہاتھ پکڑ کے کدھر چلے گئے. اور کہتے ہیں جب اسے رومی نے کہا نا کہ شاعری ہموار سے پیغمبری، گفتم از پیغمبری ہم باز گو، سر او با مرد محرم باز گو. تو میں نے کہا رومی کو از پیغمبری ہم باز گو، تھوڑا سا پیغمبری کو کھول کے بیان کر دے، باز کھول کے، اور دوبارہ بیان کر دے. سر او با مرد محرم باز گو، اور میں مرد محرم ہوں، تمہارا رازدان ہوں. اس کا راز جو ہے پیغمبری کا مجھے بتا. اب پیغمبری کا راز رومی کیا کہتا ہے؟ گفت اقوام و ملل آیات اوست، اثر ہے معاذ مخلوقات اوست. انہوں نے کہا کہ پیغمبر جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ قومیں اور ملتیں آیات اوست اس کی نشانیاں ہیں. گفت اقوام و ملل آیات اوست، اس کی آیات اور نشانیوں کے طور پہ ظاہر ہوتی ہیں پیغمبر کی امتیں اور اقوام. اور اثر ہے ماں، اور ہمارے زمانے جو ہیں یہ مخلوقات اوست، وہ پیغمبر کی مخلوقات ہیں. یہ زمانے کریٹ کرنے والا جو ہے ان زمانوں کو وہ پیغمبر کی ذات ہے. اور ماں ہمیں مانند حاصل کہتے ہیں، از دم او نعت قامت سنگ و خشت، ماں ہمیں مانند حاصل اوچو کشت. یہاں پھر قرآن پاک کی طرف، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کزرع اخرج شطأہ. ٹھیک ہے، وہ کھیتی کی طرح
جس کا جو کومپل ہے وہ بڑھتی ہے، فآذرہ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ جس نے کھیت بویا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس امت کو دیکھ کے، پھلتے پھولتے اس کے پودے کو، اور جو دشمن ہیں ان کے کفار ان کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما ہمیں مانند حاصل، ہم تو حاصل ہیں، کھیتی ہیں، کھلیان ہیں، بیج جو کٹھے ہوئے ہیں، اور اونچ کشت، تو پیغمبر جو ہے وہ کھیتی کی طرح ہے اور ہم اس کھیتی کا ماحصل ہے۔ اور کہتے ہیں از دم او ناطق آمد سنگ و کشت، اس کے سانس سے ناطق آمد سنگ و کشت، اینٹ اور پتھر بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں کنکریاں ہوں تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پہ ایک لگی ہوئی ہو مسجد نبوی کے اندر حنانہ، وہ لکڑی کا ٹکڑا، وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کے خطبہ دیتے تھے، ممبر باندھ جائے، تو کہتے ہیں پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پتھر اور اینٹیں بھی ان کی وجہ سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ماں ہمیں ہم جو ہیں وہ حاصل ہیں اور وہ کھیتی ہیں، پاک سازد استخوان ریشہ را بال جبریلی داد اندیشہ را، وہ ہماری ہڈیوں کو اور ہمارے مسلز کو، ریشے کو، جسم کے اندر جو ہمارے اندر موجود ہیں مسلز اور نروز وغیرہ، رگیں، ان کو پاک کر دیتا ہے، اور بال جبریلی دہد اندیشہ را، اور ہماری سوچوں کو جبرائیل کے پر لگا دیتے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے اپنے ماننے والوں کی سوچ کو جبرائیل کے پر لگا، بال جبریلی دہد اندیشہ را، ہاں یہ ہوئے اندرون کائنات آز لبے نجم و نور و نازعات، اس کائنات کے اندر جو ہو ہے، شور و ولولہ ہے، وہ پیغمبر کی ذات سے ہے۔ اور اگر ان صورتوں کو دیکھ لیں، سورہ والنجم، سورہ والنور، سورہ والنازعات، ایسی خوبصورت صورتیں پیغمبر کی زبان سے ادا ہوتی ہیں۔ از لبے نجم و نور و نازعات۔ اقبال ویسے بھی سورہ والنجم پہ اس کی جو موسیقیت ہے، یا اس کے اندر جو حسن ہے، یا اس کی بیان ہے، اس کا ذکر انہوں نے آگے چل کے بھی کیا ہے، جہاں وہ رومی کے ساتھ جاتے جاتے دیکھیں گے اس کو، سعید علیم پاشا رحمۃ اللہ علیہ کو، ساتھ دیکھیں گے جمال الدین افغانی کو، تو وہاں بھی جا کے کہتے ہیں قرۃ ان پیر مرد سخت کوش سورہ والنجم ان دشت خموش، جو سخت کوش بوڑھے کی قرت، اور اس ڈیزرٹ کے اندر سورہ والنجم کی آیات کا جو سرور ہے اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ہے سورہ والنجم، سورہ والنور، سورہ والنازعات۔ اور پھر فرماتے ہیں شوق راہ دراز آمد دو گام، ان مسافر خستے گردد از مقام۔ شوق راہ دراز آمد دو گام، یہ 2 قدم جو میں اس کے ساتھ گزر کے گیا ہوں، رومی کے ساتھ آگے بڑھا ہوں۔ شوق راہ دراز آمد، یہ میرے شوق کے سامنے یہ بھی بڑی لمبے رستے تھے، 2 قدم بھی میرے لیے بہت طویل تھے جب میں آگے بڑھا کے چل رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں ان مسافر خستے گردد از مقام، اور اگر یہ مسافر رک جائے تو پھر مقام سے وہ تھک جاتا ہے، لیکن 1-2 قدم بھی میرے لیے بڑا لمبا راستہ بن جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ پاز عدم مستان سوئے یرغمید تا بلندی ہائے و آمد پدید، پھر میں نے اپنا پاؤں مارا ہے مستانہ انداز سے یرغمید کی وادی میں، تا بلندی ہائے و آمد پدید، حتیٰ کہ اس وادی کی بلندیاں جو ہیں میرے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں من چه گویم از شکوہ ان مقام، ہفت کوکب در طواف او مدام، میں اس مقام کے شان و شوکت کی یرغمید کی کیا بات کروں، 7 ستارے ہمیشہ اس کے طواف میں رہتے ہیں، طواف مدام، ہمیشہ، مدام میں نے ہمیشہ اس کے طواف میں۔ دب اکبر جو ہے وہ چاند کے گر جیسے، اور کہتے ہیں فرشیان از نور روشن ضمیر، عرشیان از سرمائے خاکش بصیر، جو فرش پہ رہنے والے ہیں زمین پہ،
از نور روشن ضمیر، ان کا ضمیر اس کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، اور عرشیانت سرمائے خاکش بصیر، اور اس کی مٹی کے سرمے سے عرش کے رہنے والے جو ہیں ان کو بصارت اور بصیرت عطا ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں حق مرا چشم و دل و گفتار داد، جستجوئے عالم اسرار داد۔ یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں حق مرا چشم و دل و گفتار داد، اللہ نے مجھے آنکھ بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے، اور گفتار کا انداز بھی دے دیا ہے، اور جستجوئے عالم اسرار داد، اور یہ جو عالم اسرار ہے جہاں راز ہی راز ہیں، ان کی جستجو کا صلاحیت بھی اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں پردے را برگیرم از اسرار کل، بات گویم از تواسین رسول۔ پردے را برگیرم، میں پردے کو اٹھا رہا ہوں، از اسرار کل، تمام رازوں سے اب میں پردے اٹھانے لگا ہوں، اور بات گویم از تواسین رسول، اب میں انبیاء کی تواسین کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب میں کدھر جا رہا ہوں؟ پیغمبروں کی والیوں میں جا رہا ہوں، اور آگے جا کے آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ اچھا، اب بدھ کا جہاں تک تعلق ہے، بدھ کے بارے میں ایک ہی جگہ میں نے پڑھا تھا مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا یہ خیال ہے کہ ذوالکفل کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے وہ کپل وستو سے آیا ہے، کیونکہ کپل جو ہے وہ کفل میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن ایک ایسا بڑا دین جس نے اس بڑے حصے کو دنیا کے کہ مکالمات فلاطون لکھ نہ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا تھا، شرار افلاطون۔ ایک جگہ وہاں پہنچا جہاں اس نے امبا پالی، ایک حسینہ جو تھی وشالی کے پاس، جو ناچنے والی تھی، اور اس کے بہت لوگ عاشق تھے، جس کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ اسٹیٹ پہ حملہ کرتے چھیننے کے لیے۔ وہ جب بدھ کے سامنے پہنچی تو جا کے اس نے ہاتھ جوڑے، تو بدھ نے پہلے اپنے ساتھیوں نے کیا اپنی آنکھیں بند کر لو، انہوں نے دیکھو نا، کیونکہ ہی نیو کہ یہ شاید ان کی روحانیت متاثر ہوگی اگر اس کے حسن پہ اس کی نظر پڑ جائے گی۔ الٹیمیٹلی اس نے دیکھا، اور پھر یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور یہ جو ہے اقبال نے اس حسینہ کا ذکر کیا ہے، ٹھیک، which she appeared، اور یہ جیمی انجینئر کی یہ ساری کارستانی ہے کہ بدھ کے سامنے، اور اس نے ٹھیک ہے بدھ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا اس کے کو تعلق، لیکن اس کے حسن سے متاثر ہو کے اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ دس واز دی فورس آف دیٹ۔ اب یہ اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا۔ الٹیمیٹلی وہ بھیمسر جو بادشاہ تھا نا، جس نے بدھ کو موناسٹری دی تھی، یہ اس کی بیوی بنی، اور اس سے پھر اس کا بچہ بھی پیدا ہوا، اور امرا پالی جو ہے یہ آپ اس کی مختلف روپ اس کے یہ بدھ کے سامنے، یہ بھیمسر when she was his wife۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں، پڑھاؤں گا تو میں اگلی دفعہ ہی، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو گوتم بدھ کے سامنے توبہ وردندن رقاصہ عشوہ فروش، وہ جو ناز و نخرے اور عشوے بیچنے والی رقاصہ عورت تھی، اس کا گوتم کے آگے توبہ کرنا۔ اور توبہ کیسے کی؟ تو گوتم نے جب اس پہ نظر اٹھائی تو کہتا ہے میں دیری ناؤ معشوق جوان چیزی نیست، اور پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نیست۔ پرانی شراب اور جوان معشوق کوئی چیز نہیں ہے، اور پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نیست۔ ہم صاحب نظر جو ہیں، ہمیں جنت کی حوروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جنت ہے ہی کوئی نہیں، وہ دین ہے، ٹھیک، خدا کا تصور ہی نہیں۔ پیچھے صاحب نظران حور جنان چیزی نیست، ہر چیز از محکم و پائند شناسی گزرد، کوہ صحرا و برو بحر کران چیزی نیست۔ ہر چیز از محکم و پائند شناسی، جس چیز کو تو محکم، مستحکم اور پائندہ سمجھتی ہے، ہمیشہ رہنے والی، می گزرد، اس نے گزر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ کوہ صحرا و برو بحر کران چیزی نیست، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ کنارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جانے ہیں، ایک ہی چیز ہے، وہ نروان ہے۔ اور تمہارا علم ہے دانش مغربیان فلسفہ مشرقیان، ہمیں بتخانے و در طوف بتان چیزی نیست۔ یہ مغرب کی دانش، یہ مشرق کا فلسفہ،
یہ سارے کا سارا بت خانہ ہے. طوف بتان چیزی نیست, اور ان بتوں کا طواف کوئی چیز نہیں. دانش مغربیان فلسفہ مشرقیان, ہمیں بت خانہ و در طوف بتان چیزی نیست. از خود اندیش و از این باد یہ ترسن مگذر کہ تو ہستی و وجود دو جہان چیزی نیست. از خود اندیش, اپنی سوچ, از خود اندیش, اپنے آپ کو سوچو. واز این بادی ترسن مگذر, اور یہ جو ویران وادی ہے اس میں ڈرتے ہوئے مت گزرو. ترساں, ڈرتے ہوئے مت گزرو, کہ تو ہستی, کہ تو موجود ہے. وجود دو جہان چیزی نیست, ان دونوں جہانوں کا وجود کوئی چیز نہیں. تو ہے, باقی کچھ نہیں, باقی فنا ہے. اور بر طریقی کے بے نو کے مجا قاویدم منزل و قافلہ و ریگ روان چیزی نیست. در طریقی, اس طریق میں, اس راستے میں, اس دین میں, طریق رستہ. در طریقی کے بے نو کے مجا قاویدم جس کو میں نے اپنی پلکوں کی نوکوں کے ساتھ چلتے چلتے طے کیا ہے. بر طریقی کے بے نو کے مجا قاویدم میں کھود کے اپنا رستہ بنایا ہے. منزل و قافلہ اور ریگ روان چیزی نیست, نہ اس میں کوئی منزل ہے, نہ قافلہ ہے, نہ کوئی اڑتی ہوئی ریگ ہے. اور اس نے کہا ہے بگذر از غیب کہ ان وہم و گمان چیزی نیست. اس غیب کو چھوڑ دو جو نہیں نظر آتا کچھ نہیں. بگذر از غیب کہ ان وہم و گمان چیزی نیست, کہ یہ وہم و گمان کوئی چیز نہیں ہے. در جہان بودن و رستن سے جہان چیزی ہست, اس جہان میں رہنا اور اس جہان میں آزاد ہو جانا اس کے بندوں سے. چیزی ہست, یہ چیز ہے, اس دنیا میں رہنا اور پھر اس کی بندشوں سے آزاد, رستن, رہا ہو جانا. در جہان بودن و رستن سے جہان چیزی ان بہشتی کے خدائی بے تو بخشد ہمیں ہیچ تا جزائی عمل تست جنان چیزی نیست. وہ بہشت کہ خدا تمہیں عطا کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان بہشتی کے خدائی بے تو بخشد, وہ بہشت جو تمہیں خدا عطا کرتا ہے, ہمیں ہیچ, سب کچھ ہیچ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تا جزائی عمل تست جنان چیزی نیست, اگر تیرے عمل دی جزا جنت ہے تو پھر جنت بھی کوئی چیز نہیں. تو عمل اس واسطے کرنا ہے کہ جنت لینی ہے, سودا کر رہے ہیں. تا جزائی عمل تست جنان, جنت کو کہتے ہیں چیزی ہست. تا جزائی عمل تست, یہ کہہ رہے ہیں تا جزائی عمل تست جنان, اگر تیرے عمل کی جزا مل سکے تو وہی جنت ہے, وہی چیز ہے. اگر تیرے عمل کی جزا ملے, کچھ کر تو لے, تسبیح نہ پھرول, ڈو فار دی ہیومینٹی, راحت جان طلبی, راحت جان چیزی نیست. اور غم ہم نفسان اشک روان چیزی ہست, تو جان کی راحت طلب کر رہی ہے, اپنے جان کے لیے آرام سوچ رہی ہے, راحت جان چیزی نیست. جان دی راحت کوئی چیز نہیں ہے. غم ہم نفسان, یہ اپنے ہم نفس لوگ جو تیرے ساتھی ہیں ان کے غم میں اشک روان چیزی ہست, آنکھوں سے آنسو بہانا ہی کوئی چیز ہے. غم ہم نفسان اشک روان چیزی ہست, چشم مخمور و نگاہ غلط انداز و سرود ہمیں خوب است ولی خوشتر ازان چیزی ہست. یہ مخمور آنکھیں تیری, مخمور مست کرنے والی جو مستی میں ڈوبی ہوئی ہیں, چشم مخمور و نگاہ غلط انداز, یہ تیری غلط انداز نگاہیں, وہ سرود اور یہ تیرے گیت ہمیں خوب است, سب کچھ اچھا ہے. ولی خوشتر ازان چیزی ہست, لیکن اس تو بھی اچھیاں چیزاں موجود نے. اور حسن رخسار دمی ہست و دمی دیگر نیست, رخسار کا حسن ایک لمحہ ہے اور اگلے لمحے کچھ نہیں ہے. حسن کردار و خیالات خوشن چیزی ہست, اگر ہے تو حسن کردار چیز ہے, اچھے خیالات چیز نے, اور اے چیزاں نے جڑیاں تینوں اگے لے کے جانیاں نے. اور اگے فرماندے نے, اب اگر دیکھیں تو حیرت کی بات یہ ہے کہ امبا پالی, یہ اس کے ورسز ہیں امبرا پالی کے جو بدھوں کے لٹریچر میں ہیں, اور ان کی بوڑھی عورتوں کے یہ گیت تھے, اور کہتے ہیں once my feet were elegant like sandals filled and stitched with cotton from the silk cotton tree, now with age they are cracked and wrinkled. What the Buddha has said is true, I have no doubt. Such was this complex form, I called it mine, withered now and old, the abode of aches and pains, it is the house of age, see the plaster fall, what the Buddha has said is right. یہ تھا اس کا گیت بدھا کے سامنے جو ان مائیوں نے گایا ہے.
اور آگے میں تھوڑا سا اس لیے کہ میں ان کو کیا کہتے ہیں اقبال، فرصت کشم دے ان دل بھی قرار. اب رقاصہ کہتی ہے بدھ کو فرصت کشم دے ان دل بھی قرار رہا، اس میرے بے قرار دل کو کشمکش کی فرصت نہ عطا کر. فرصت کشم دے ان دل بھی قرار رہا، ایک دو شکن زیادہ کن گے سوئے تابدار رہا. اپنے جو بال ہیں چمکتے ہوئے یہ تابدار، جن میں پڑے ہوئے ہیں تاب پیچ پڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک دو بال اور عطا کر دے. اور یہ ہے رقاصہ کا. یہ اگلے دن ایک ہماری ہے فیس بک پہ علامہ اقبال کی بڑی فالوور ہیں، وہ اسکردو گئی تھی، وہاں سے انہوں نے ایک تصویر بھیجی ہے پہاڑ کے اوپر ایسے گاروں کے، جہاں جلے جائیں پہاڑوں کٹ کٹ کے اس کی تصویریں بنی ہوئی نظر آئی ہیں. اور فرصت کشم دے اندلے بھی قرار رہا، ایک دو شکن سی یادے کن، ایک دو شکن اور بڑھا دے، گیس ہوئے تابدار رہا، از تو درون سینام برق تجلی کے من با مہر دادام تلخی انتظار رہا. تیری وجہ سے میرے سینے کے اندر تجلی کی بجلیاں دوڑ رہی ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے چاند اور سورج کو بھی انتظار کی تلخی عطا کی. بدھ کے آگے کیا کہہ رہی ہے؟ از تو درون سینام، تیری وجہ سے میرے سینے میں برق تجلی کی بجلیاں پڑ رہی ہیں کہ من، اور میں وہ ہوں جس نے با مہر، جس نے چاند اور سورج کو دادام تلخی انتظار رہا، انتظار کی تلخی عطا کی تھی. ذوق حضور در جہان رسم صنم گری نہاد، عشق فریب میدہد جان امیدوار رہا. یہ جو ہندو ہیں بڑے بڑے جنہوں نے بت خانے بنا دیے ہیں، ذوق حضور کے ذوق نے، کسی چیز کو دیکھنے کے ذوق نے در جہان رسم صنم گری نہاد، جہان کے اندر صنم گری کی رسم پیدا کر دی ہے. وہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضور کو اس کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں. تو اسی حضور کی خواہش نے رسم صنم گری نہاد، عشق فریب میدہد جان امیدوار رہا. اور امیدوار جان کو عشق تو فریب دیتا ہے. ٹھیک. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ تاب فراغ خاطری نغمہ یہ تازہی زنم باز بے مرغزار دے طائر مرغزار رہا. تاب فراغ خاطری، میں اپنے خاطر، اپنے دل کے فراغت کے لیے نئے نغمے گانا چاہتی ہوں. باز بے مرغزار دے طائر مرغزار رہا. تو اس مرغزار میں جو مرغزار کا طائر ہے، گلشن کا پرندہ، اس کو واپس بھیج دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، تاکہ پھر میں اپنا گیت گا سکوں. اور کہتے ہیں بندے تب بلند دادائی بند دے پائی من گشائی تاب پلا سے تو دہم خلت شہر یار رہا. تو نے مجھے بلند طبیعت تو عطا کر دی ہے، بند سے پائی من گشا، میرے پاؤں کے بند بھی توڑ دے. تاب پلا سے تو دہم خلت شہر یار رہا، تاکہ تیرے کھدر کے اوپر پلاس ٹاٹ کا کپڑا، اس کے اوپر میں بادشاہ کی خلت کو قربان کر سکوں. بادشاہ مجھے خلتیں عطا کر رہے ہیں، مینوں ہی نہیں چاہیے، من تیرا ٹاٹ چاہیے. تیشی اگر بسنگ زد ان سے مقام گفتگو، عشق بدوش می گشد ان ہمیں کو حسار رہا. تیشے اگر بے سنگ زد، اگر تیشے پتھر کے اوپر مارے ہیں پھر آد نے، ان سے مقام گفتگو، یہ گفتگو کا کون سا مقام ہے؟ عشق بے دوش می کشد ان ہمیں کو حسار رہا. یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر تیشے مار کے رستہ بنا رہا ہے، عشق تو اپنے موڈے سے چک کے پہاڑ لے جانا ہے. عشق بے دوش می کشد، عشق اپنے کندھے پہ رکھ کے لے جاتا ہے. ان ہمیں کو حسار رہا اس تمام پہاڑوں. تو لیڈیز اینڈ جنٹل مین، یہ ہے سارا دین بدھ، جس کو اقبال نے آپ کو دو نظموں میں آ کے بیان کر دیا ہے. فرصت کشم دے اندلے بھی قرار را، ایک دو شکن زیادہ کن گیسوے تابدار را. از تو درون سینام برق تجلی کے من با مہو مہر دادام تلخی انتظار را. ذوق حضور در جہان رسم صنم گری نہاد، عشق فریب می دہد جان امیدوار را. تاب فراغ خاطری نغمہ یہ تازہی زنم باز بے مرغزار دے طائر مرغزار را. تب بلند دادائی بند ز پائی من گشائی تاب پلا سے تو دہم خلت شہر یار را. تیشے اگر بے سنگ زد ان سے مقام گفتگوست، عشق بے دوش می کشد ان ہمیں کو حسار. یہ ہے اقبال. اب آپ کو لے گئے ہیں
رومی کے ساتھ اس کی ویلی سے بڑے آرام کے ساتھ گزار کے اگلی ویلی جو ہے تحسین زرتشت، اس پہ پھر میری آپ کی بات ہوگی، کیونکہ اس دین کو ہم نے بڑی گہرائی سے پڑھا اور اقبال نے بھی اس کو بڑا پڑھا ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس کی وہ اشعار جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے ان مائیوں کے اشعار اردو، اقبال نے ایگزیکٹلی اس کو اس غزل میں بیان کرنا، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اقبال نے اس میں مس کی ہو. 2500 سال پرانی شاعری. تو وٹ اقبال واز ایکچولی ڈوئنگ وائل رائٹنگ جاوید نامہ، وہ اس تمام لٹریچر کو، ڈیٹیلز کو بڑی گہرائی سے پڑھتے تھے، ان سیاروں کی آب و ہوا، ان سارا پھر لے کے آپ کو آگے بڑھ رہے ہیں. دس از شاعر مشرق. تھینک یو ویری مچ.